خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کراچی کے سفورہ ٹاؤن UC3 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر محمد اقبال سام نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب صدیقی اور ٹاؤن چیئرمین راشد خاص خیلی کے ساتھ ترقیاتی کاموں کا دورہ کیا۔ اقبال صاحب نے بتایا کہ 2500 فٹ پانی کی لائن کی تنصیب مکمل ہو چکی ہے اور مزید کام جاری ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے، جبکہ بہت سے مقامات پر سیوریج اور روڈ کا کام بھی مکمل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کی عوامی خدمت کے عزم کا ذکر کرتے ہوئے بلاول بھٹو اور مرتضی وہاب کا شکریہ ادا کیا۔ حاکم علی جسکانی نے بھی میئر کراچی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ علاقے میں بنیادی بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہاں جو بھی کام ہوا وہ پیپلز پارٹی نے کروایا ہے اور آئندہ بھی کام کرواتے رہیں گے۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے منگل کو انتہائی گرم موسم میں ضلع وسطی کا 5 گھنٹے طویل دورہ کیا۔ کمشنر کراچی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر نسیم بھٹو کے مطابق ہنگامی دورے میں ڈیپٹی کمشنر طاہا سلیم، عاصم عباسی، غلام محمد خان، ظہیر احمد، جنید احمد کے علاوہ KMC، SSW، MB، بلدیاتی اداروں کے افسران اور ضلع کے تمام اسسٹنٹ کمشنرز موجود تھے۔ کمشنر کراچی نے دورے میں سر سید گرلز کالج، شپ اونرز کالج، KDA کرکٹ اسٹیڈیم، گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی، پاپوش نگر، عباسی اسپتال اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے KDA کی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ جلد از جلد کریم آباد انڈر پاس کا کام مکمل کریں۔ انہوں نے بختیاری یوتھ سینٹر پروجیکٹ ڈائریکٹر سے تفصیلات حاصل کیں۔ انہوں نے KDA اسٹیڈیم کے لیے ڈیپٹی کمشنر کو خصوصی ہدایات دیں اور کہا کہ پاکستان کے نامور کرکٹر قاسم عمر اور شاہد محبوب کا یہ ہوم گراؤنڈ ہے۔ انہوں نے پاپوش نگر کے تاریخی بس اسٹاپ، عباسی اسپتال کے قریب ریلوے لائن سے تجاوزات ہٹانے کا حکم دیا۔ انہوں نے سر سید کالج کے قریبی نالے کی فوری مرمت اور جہانگیر آباد سے ناظم آباد چورنگی تک دونوں اطراف سے تجاوزات کے خاتمے کا حکم دیا۔ کمشنر نے شپ اونرز کالج کی قریبی پہاڑی پر HBL پارک کی زمین کے سلسلے میں ہدایات دی ہیں، جبکہ شارع پاکستان کو خوبصورت بنانے کے احکامات بھی جاری کیے۔ دوسری جانب گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور سلطنت عمان کے کونسل جنرل سے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ انہوں نے پہلگام واقعے کے بعد خطے میں تناؤ اور پاکستان کے موقف کی وضاحت کی ہے۔ پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کی مذمت اور بھارتی الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ گورنر نے واقعے کی غیر جانبدار اور بین الاقوامی تحقیقات کی ضرورت پر زور دیا اور برادر اسلامی ممالک کے کردار کی تعریف کی ہے۔ امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر بھی بات کی۔ اور کراچی کا علاقہ لائنز ایریا سیکٹر 2C مسائل کا گڑھ بن گیا ہے۔ علاقے میں سیوریج کا پانی کئی سال سے موجود ہے۔ شہری مسائل کے حل کے لیے شکایتیں لگا رہے ہیں، جبکہ شکایتیں لگا کر تھک چکے ہیں۔ کئی علاقہ مکینوں کی سنوائی نہ ہونے سے علاقہ شدید گندگی سے دوچار ہے، جبکہ سیوریج کا گندا پانی گھر میں داخل ہو گیا ہے، جس سے شہری شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ سیوریج کے پانی سے علاقے میں بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ مسجد میں نمازیوں کو بھی آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں نے ایک بار پھر میئر کراچی ٹاؤن چیئرمین سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے کا مسئلہ فوری طور پر حل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ چینل 5 نیوز کی خبر پر محکمہ لوکل گورنمنٹ نے نوٹس لیتے ہوئے معطل شدہ 11 افسران سے جعلی فائلوں کے معاملے پر جواب طلب کر لیا۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ کی جانب سے نوٹس کے باوجود محکمہ لینڈ اور محکمہ ریکوری جواب دینے سے گریزاں ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کچھ بااثر لوگ ان 11 معطل شدہ افسران کی پشت پناہی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے محکمہ لینڈ اور ریکوری جواب جمع نہیں کروا رہے۔ تمام 11 افسران پر کرپشن، جعلی فائلوں کے ذریعے پیسے لینے جیسے سنگین الزامات ہیں، لیکن ان سب کے بعد ادارے کی خاموشی تمام معاملے کو مشکوک بنا رہی ہے۔ افسران کو کہنا ہے کہ اگر ایسے لوگوں کی وجہ سے عوام کی قیمتی زمینوں کی فائلیں غیر محفوظ ہیں، اگر ان رشوت خور افسران کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی تو عوام کی قیمتی زمینیں سستے داموں ہوٹلوں پر فروخت ہوں گی۔ واضح رہے کہ سابقہ ڈائریکٹر جنرل کراچی ادارہ ترقیات نوید انور صدیقی نے تمام ریکارڈ کو ڈیجیٹل کرنے کا عمل شروع کیا تھا، لیکن ان کے جاتے ہی اس تمام عمل کو روک دیا گیا۔ چیئرمین منگو پیر حاجی نواز علی بیروہی کا کہنا ہے کہ ٹاؤن انتظامیہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ ہم ٹاؤن کی بہتری کے لیے ہر ادارے سے رابطہ کر رہے ہیں۔ وسائل کم اور مسائل زیادہ ہیں جن پر قابو پانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ حاجی نواز بیروہی کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔
پھر کے کچھ اسکیمز جو ہے اس کے حوالے سے ہماری کلیگ سے ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے، جس میں ہمارے خاص جو ہے جو توجہ ہے وہ تعلیم پہ ہے۔ اسکول کے حوالے سے جو ہے ایک ہماری اسکیم چل رہی ہے، اس سے ہماری ڈسکس ہوئی ہے۔ پھر ایک منگو پیر کا ایک مین ایشو ہے، ایک مین روڈ جو سندھ اور بلوچستان کو ملانے والا مائی گاڑی روڈ جو ہے کافی پرانا، آج سے تقریباً 25 سال پہلے جو ہے وہ بنی تھی۔ اس کے بعد آج تک دوبارہ اس پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ الحمدللہ سندھ گورنمنٹ نے وہ اسکیم بھی ہمیں دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے کچھ گراؤنڈس ہیں اسپورٹس کے حوالے سے، اس پہ بھی آج ہماری ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے۔ اور کمیونٹی جو ہے نا سینٹرس، کچھ آئی ٹی سینٹرس جو ہے نا، اس کے حوالے سے بھی ہماری کلیگ سے اہم میٹنگ ہوئی ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں، ہمیں توقع ہے ان اسکیمس پہ جو ہے جلد ہم جو ہے کام شروع کرائیں گے۔ مسائل کم اور مسائل زیادہ ہیں، مختلف دروازے ہم کھٹکھٹاتے ہیں، جس طرح ہمارا کلیگ ڈپارٹمنٹ ہے، اسی طرح ہمارا کے ایم سی ہے، کے ڈی اے ہے، اور سندھ گورنمنٹ اور خاص طور پر سی ایم صاحب کی بڑا تعاون ہے، اس میں ہم کام کر رہے ہیں۔ کلیگ کی بڑا تعاون ہے ہمارے ساتھ، جس میں خاص طور پر جو ہے ہمارا ایک بہت بڑا ایشو تھا تعلیم کا، جو کہ پورے ہمارے ایک ڈے میں کوئی اسکول موجود نہیں تھا، وہ ایک ہمیں بڑا اسکول بنا کے دے رہے ہیں، جس پہ ہم جو ہے بچوں کو تعلیم دیں۔ وزیر توانائی سندھ سید ناصر حسین شاہ نے سعید وقار مہدی کو سینیٹر منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ سعید وقار مہدی کا سینیٹر بننا جمہوریت کی فتح ہے۔ جمہوریت کے فروغ کے لیے وقار مہدی کی خدمات کا ثمر انہیں ملا ہے۔ وقار مہدی سینیٹ میں سندھ کی بہترین نمائندگی کریں گے۔ وقار مہدی سینیٹ میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا ایک اور جیالہ سینیٹ میں پہنچ گیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو کا چناؤ وقار مہدی کی شکل میں کامیاب ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جیالوں کو ان کا مقام دیا ہے۔ پاکستان رینجر سندھ اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے داؤد گوٹ سے منشیات فروشی میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر کے گرفتار ملزمان کے قبضے سے وافر مقدار میں منشیات، 3 عدد موبائل فون اور نقدی بھی برآمد کر لیا ہے۔ ملزمان کراچی کے مختلف علاقوں میں منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث ہیں۔ ملزمان عادی جرائم پیشہ ہیں اور ان کے خلاف کراچی کے مختلف تھانوں میں متعدد ایف آئی آرز درج ہیں۔ گرفتار ملزمان کو قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ برسات کے پیش نظر اورنگی ٹاؤن میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء کی ہدایت پر رین ایمرجنسی میں کی جانے والے اقدامات کے حوالے سے اجلاس کا بھی انعقاد ہوا، جس کی صدارت وائس چیئرمین عفان صغیر اور میونسپل کمشنر آغا فہد نے کی ہے۔ اس موقع پر بلدیاتی اداروں کے افسران اور دیگر موجود تھے۔ اجلاس سے بات کرتے ہوئے وائس چیئرمین عفان صغیر نے کہا کہ برسات سے قبل تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ اگر کسی ادارے کی کوتاہی پائی گئی تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ہمارا کام عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ ٹاؤن میں موجود نالوں میں اب بھی کچرا موجود ہے جو چوکنگ کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے نالوں کی صفائی کے لیے تمام مشینری کا استعمال کیا جائے۔ اجلاس میں وائس چیئرمین نے تمام متعلقہ اداروں کے افسران سے جامع رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ڈی واٹرنگ پمپس کی تنصیب ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ وائس چیئرمین عفان صغیر صدیقی نے سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کو خصوصی طور پر ہدایت جاری کی کہ رہائشی اور تجارتی علاقوں سے بارش کے پانی کی نکاسی اور کوڑے کرکٹ کو ہٹانے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ برتی جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اورنگی سیکٹر C51 کے قریب نامعلوم سمت سے گولی لگنے سے 26 سالہ علی رضا زخمی ہو گیا، جسے چیپا ایمبولنس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ دوسری جانب نیو کراچی سیکٹر F11 میں صبا سینما کا قریب 32 سالہ ارسلان قریشی بھی گولی لگنے سے زخمی ہوا ہے اور عباسی اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ رام سوامی کے قریب کام کے دوران 28 سالہ عمیر کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا، جسے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ منگو پیر غازی گوٹ میں پولیس مقابلے کے دوران 2 ڈاکو زخمی ہوئے اور انہیں عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔ منگو پیر کے علاقے میں پولیس کا سرچ آپریشن سے واپسی پر پولیس کا ملزمان سے سامنا ہوا تو ملزمان نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ ملزمان کی فائرنگ سے پولیس موبائل پر گولیاں لگیں اور ملزم کی فائرنگ سے اس کے 2 ساتھی بھی زخمی ہوئے، جبکہ ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلے کے دوران 2 ملزمان کو زخمی حالت میں دھر لیا گیا ہے، جبکہ ایک ملزم فرار ہو گیا۔ زخمی ملزمان سے غیر قانونی ہتھیار، نقدی اور موٹر سائیکلیں برآمد ہوئیں۔ اسی دوران پولیس نے مختلف علاقوں کو کومبنگ آپریشن کرتے ہوئے جن میں منشیات فروشوں اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث ملزمان کو دھر لیا ہے۔ ایک ملزم خلیل الرحمان عرف حقانی سے 1 کلو چرس اور فروختگی کی رقم برآمد ہوئی ہے۔ بائیو میٹرک تلاش ڈیوائس کی مدد سے متعدد مشتبہ اشخاص کی تصدیق بھی کی گئی۔ پولیس نے گرفتار ملزمان کے خلاف کنٹرول آف نارکوٹکس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ایس ایس پی ویسٹ اور ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی ہدایت پر یہ کارروائیاں امن و امان کی بحالی اور جرائم پیشہ عناصر کے بیخبری کے لیے کی جا رہی ہیں۔
اور سائیکلز تو آپ نے بہت دیکھی ہوں گی، مگر ایک ایسی سائیکل جو صرف سفر کے لیے نہیں بلکہ زندگی بچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے ایمرجنسی مدد فراہم کرنے کے لیے سائیکل ایمبولنس متعارف کروائی گئی ہے۔ تفصیلات دعا غفار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ زندگی اور موت کے درمیان صرف چند لمحے ہوتے ہیں، اور انہی لمحوں میں اگر بر وقت مدد پہنچ جائے تو موت سے بھی ممکن ہے۔ ایسے ہی ایک کوشش ہے ماؤنٹین سائیکل ایمبولنس، جو نہ پیٹرول پر چلتی ہے نہ بڑی گاڑیوں کی محتاج ہے۔ یہ وہاں پہنچتی ہے جہاں صرف پیدل چلنے والے جا سکتے ہیں، تنگ گلیوں، پہاڑی راستوں اور دور دراز کے علاقوں میں۔ حکومت سندھ کی جانب سے سائیکل ایمبولنس متعارف کروائی گئی ہے، جو ایسے دشوار گزار راستے یا ان گلیوں میں ایمرجنسی طبی امداد فراہم کرے گی جہاں بڑی گاڑیاں یا ایمبولنس نہیں پہنچ سکتی۔ یہ کوئی عام سائیکل نہیں بلکہ ایک موبائل لائف لائن ہے، کم وقت، کم خرچ اور تیزی سے مدد فراہم کرنے والی۔ ہم یہ کنسیپٹ لے کے آئے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کی پاپولیشن دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور رش شہر کے اندر بڑھتا جا رہا ہے۔ روزانہ ہمیں تقریباً 20 سے 25 ہزار ایمبولنس سروس کے لیے کالس ریسیو ہوتی ہیں۔ ابھی ہر جگہ پر ہم ایمبولنس کو جو نہیں بھیج سکتے کیونکہ رش میں وہ ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے۔ سائیکل کے فرسٹ ایڈ باکس میں وہ تمام ضروری اشیاء موجود ہیں جو ایمرجنسی میں کسی کی جان بچانے کے لیے کافی ہوتی ہیں، جیسے پٹیاں، درد کی دوائیں، آکسیجن سلنڈر اور دیگر آلات شامل ہیں۔ یہ ماؤنٹین بائی سائیکل جو ریڈی کی ہے یہ فرسٹ ایڈ کے لیے، جیسے کہ کراؤڈی ایریا، مالز وغیرہ، شاپنگ ایریاز، پبلک پلیس ہوتا ہے جہاں پہ بہت کراؤڈی ایریاز ہوتے ہیں، وہاں پہ جیسے اب گرمی اتنی زیادہ ہو رہی ہے تو ان کے لیے فرسٹ ایڈ کے لیے جو ہے یہ ماؤنٹین بائی سائیکل ریڈی کی گئی ہے۔ ماؤنٹین بائی سائیکل کا جو پرپس ہے نا وہ ہے پیشنٹ کو اسٹیبلائز کرنا، فرسٹ رسپونڈ پر مطلب پیشنٹ کو ہم نے ٹریٹمنٹ دینا، پیشنٹ کو سروس دینا۔ اب ہم ایسے ایریاز میں چلے جاتے ہیں جہاں فیمیلز کو مطلب اچھا نہیں سمجھا جاتا، بیڈ کمنٹس کرتے ہیں کہ ایک فیمیلس آئی ہے ٹریٹمنٹ دینے کے لیے۔ نہ سائرن کا شور، نہ ٹریفک کا انتظار۔ سائیکل ایمبولنس جو ایک سہولت ہے بلکہ ایک جذبہ بھی ہے۔ کبھی بھی، کہیں بھی، کسی بھی ٹائم ایک کال پر ماؤنٹین بائی سائیکل آپ کے پاس موجود ہوگی۔ کیمرامین ابرار الرحمان کے ساتھ دعا غفار، 5 نیوز کراچی۔ کراچی کے مختلف علاقوں کی شاہراہوں اور چوراہوں پر اسمگل شدہ ایرانی پیٹرول کے کھلے عام فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی حوالے سے کسٹمز اور پولیس میں موجود چند کالی بھیڑوں کی ملی بھگت کا انکشاف ہوا ہے۔ اس چشم کشا رپورٹ کی مزید تفصیلات دیکھتے ہیں راشد خان کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں ایرانی پیٹرول کی اسمگلنگ اور کھلے عام خرید و فروخت عروج پر ہے، جبکہ کسٹمز انفورسمنٹ کی اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن میں موجود کالی بھیڑوں نے اسمگلروں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ کراچی کے مضافاتی علاقوں بشمول اورنگی ٹاؤن، مومن آباد، اقبال مارکیٹ، پاکستان بازار، منگو پیر، سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی، بلدیہ ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں کھلے عام ایرانی پیٹرول کی فروخت جاری ہے۔ معتبر ذرائع کے مطابق شہر کے مختلف پیٹرول پمپس پر فروخت ہونے والے پیٹرول میں ایرانی پیٹرول کی ملاوٹ کی جا رہی ہے، جس سے قومی خزانے کو روزانہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ ذرائع نے انکشاف کیا کہ بلوچستان کے علاقے ہب سے کچے کے راستوں کے ذریعے کراچی میں ایرانی پیٹرول کی اسمگلنگ بلا روک ٹوک جاری ہے۔ روزانہ 30 سے زائد ٹینکر ہب ریور روڈ اور ناردرن بائی پاس کے راستے کراچی اور دیگر مقامات پر پہنچائے جا رہے ہیں۔ باوثق ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس کالے دھندے میں کسٹمز، پولیس اور دیگر سرکاری اداروں کے چند افسران و اہلکار مبینہ طور پر ملوث ہیں۔ کسٹمز کی اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن میں موجود بعض افسران کی ملی بھگت سے اسمگلرز بے خوف کام کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق کسٹمز میں موجود کالی بھیڑوں کی حکمت عملی یہ ہے کہ صرف ان اسمگلروں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے جو سسٹم کو مالی فائدہ نہیں پہنچاتے، جبکہ سسٹم کے ساتھ مل کر کام کرنے والے اسمگلروں کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ اس صورتحال سے ایماندار اور فرشناس کسٹمز افسران شدید مایوسی کا شکار ہیں، جو اپنے فرائض ایمانداری سے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ راشد خان، 5 نیوز، کراچی۔ محکمہ ثقافت سندھ نے سندھ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ نوجوان فنکاروں کو آگے لایا جا سکے۔ اجلاس میں صوبائی وزیر سید ذوالفقار علی شاہ کو متعلقہ محکموں کی کارکردگی پر بریفنگ بھی دی گئی اور تاریخی ورثے عمارتوں کی حفاظت کے لیے سخت نگرانی کا فیصلہ کیا گیا اور کانجی اور کاوس کی عمارتوں کی
کروانے کی برہمی کا اظہار بھی کیا گیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائے کی شاعری کو موبائل ایپس پر اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں اور لیجنڈ گلوکاروں کے ریکارڈ کو سوشل میڈیا پر پرفارمنس پر بھی عوام کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ سید ذوالفقار علی شاہ سیاحتی مقامات پر ریزورٹس کی قیمتیں کروائیں گے، جبکہ مفت انٹرنیٹ کی سہولیات فراہم کرنے اور موہنجو دڑو کی تاریخ کو 15 زبانوں میں ترجمہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ سندھ آرکائیوز اور برٹش لائبریری کو جوڑنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے تاکہ تاریخی ریکارڈ محفوظ کیا جا سکے۔ مزید بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت کے مطابق ثقافت اور سیاحت کے شعبے میں اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت اور ویژن کے مطابق عوام کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی ایک اور سازش بے نقاب۔ مودی کو واقعے سے 3 دن پہلے حملے کی رپورٹ مل گئی تھی۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق کانگریس کے صدر ملک ارجن کھرگے نے مودی پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ ملک ارجن کھرگے کا کہنا ہے کہ مودی نے پہلگام حملے سے 3 دن قبل انٹیلیجنس رپورٹ کے بعد اپنا مجوزہ دورہ کشمیر منسوخ کیا۔ انٹیلیجنس رپورٹ ہونے کے باوجود مودی نے خود تو بچا لیا مگر سیاحوں کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہ کیا۔ اگر انٹیلیجنس الرٹ یہ بتا سکتی ہے کہ وزیر اعظم کا جانا محفوظ نہیں تو پھر سیاحوں اور مقامی شہریوں کو کیوں خطرے میں چھوڑا گیا؟ ملک ارجن کھرگے کے تابڑ توڑ سوالات۔ حکومت نے اس ناکامی کو تسلیم تو کیا لیکن سوال یہ ہے کہ اگر حملے کا اندیشہ پہلے سے تھا تو پیش بندی کیوں نہ کی گئی؟ سیاسی تجزیہ کار کے مطابق کانگریس کے صدر کے الزامات سے تصدیق ہوتی ہے کہ مودی کو اپنی عوام سے زیادہ اپنی جان پیاری ہے۔ اپڈیٹ کر رکھے ہیں اہم خبر کے حوالے سے کہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی ایک اور سازش بے نقاب۔ مودی کو واقعے سے 3 دن پہلے حملے کی رپورٹ مل گئی تھی۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق کانگریس کے صدر ملک ارجن کھرگے نے مودی پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ ملک ارجن کھرگے کا کہنا ہے کہ مودی نے پہلگام حملے سے 3 دن قبل انٹیلیجنس رپورٹ کے بعد اپنا مجوزہ دورہ کشمیر منسوخ کیا۔ انٹیلیجنس رپورٹ ہونے کے باوجود مودی نے خود تو اپنے آپ کو بچا لیا مگر سیاحوں کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہ کیا۔ اگر انٹیلیجنس الرٹ یہ بتا سکتی ہے کہ وزیر اعظم کا جانا محفوظ نہیں تو پھر سیاحوں اور مقامی شہریوں کو کیوں خطرے میں چھوڑا گیا؟ ملک ارجن کھرگے کے تابڑ توڑ سوالات۔ جبکہ حکومت نے اس ناکامی کو تسلیم تو کر لیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر حملے کا اندیشہ پہلے سے تھا تو پیش بندی کیوں نہ کی گئی؟ سیاسی تجزیہ کار کے مطابق کانگریس کے صدر کے الزامات سے تصدیق ہوتی ہے کہ مودی کو اپنی عوام سے زیادہ اپنی جان پیاری ہے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ 5 نیوز کی خبر پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی ہے۔ گلشن حدید میں واقع غیر محفوظ گیس فلنگ کی دکان کو سیل کر دیا گیا۔ تاہم علاقے میں ایسی کئی مزید دکانیں اب بھی موجود ہیں جہاں گیس فلنگ کا خطرناک کاروبار جاری ہے۔ گلشن حدید اور اس کے گرد و نواح میں قائم غیر قانونی گیس فلنگ پوائنٹس پر 5 نیوز نے گزشتہ دنوں خصوصی خبر نشر کی تھی جس کے بعد متعلقہ انتظامیہ نے ایک دکان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اسے سیل کر دیا۔ انتظامیہ کے مطابق دیگر دکانوں کے خلاف بھی جلد کارروائی کی جائے گی مگر اب تک صرف ایک دکان ہی بند کی جا سکی ہے۔ یہ کارروائی 5 نیوز کی نشاندہی پر عمل کا آغاز تو کر چکے ہیں مگر مکمل بہتری کے لیے تمام غیر محفوظ گیس فلنگ پوائنٹس کا خاتمہ ضروری ہے۔ قومی اسمبلی نے دشمن کو پیغام دے دیا ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ سنتاس معاہدے کو منسوخ کرنا مودی کی سازش ہے۔ وزیر توانائی منصوبہ بندی سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ مودی نے ہمیشہ ہندو مسلم فسادات کو بڑھاوا دیا ہے۔ بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ بھارت نے کبھی بھی پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی مذمت نہیں کی۔ ناصر شاہ نے کہا کہ ملکی مفاد میں پوری قوم یکجان ہے۔ انڈیا اور پاکستان ایٹمی طاقتیں ہیں۔ انڈیا کی بے وقوفی ہے، وہ اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھ رہا ہے۔ دشمن کی صرف گیدڑ بھپکیاں ہیں۔ فاصلہ کم ہے، انڈیا ہمارے میزائل کو روک نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے پر مودی کے ذہن کا فطور سامنے نکل کر آ گیا ہے۔ مودی یک طرفہ سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ بھارت اگر ابھی پانی روکے گا تو خود ڈوبے گا۔
या तो मुकाबला करेंगे जिस तरह सब आप लोग तैयार हैं। और दूसरी बात ये है कि हम सब एक हैं और अपनी मुल्क और कौम एक है मुल्क की हिफाजत के लिए। आज एक और ख़बर भी आप सबको ज़रूर शेयर इल्म में भी होगी कि जो हमारी शहीद जान मोहम्मद महर जो शहीद हुए थे, उनका जो कातिल था, जो उसका नामजद जो मुजरिम था शेरू महर, वो ऑपरेशन में जो है वो मारा गया है। कराची का इलाका बताया जा रहा है पाक कॉलोनी, जहां पुलिस का ऑपरेशन दौरान ऑपरेशन दो तरफा फायरिंग, पुलिस ने 3 जख्मियों समेत 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। जख्मी मुल्जिमान को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं यासिर हुसैन से। जी यासिर, तफसीलात साका कीजिएगा। एंटी क्राइम सेल के इंचार्ज दादा उमर के सरबराही में डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के एसएसपी के हुक्मनामे के बाद जो है पाक कॉलोनी में एक ऑपरेशन किया गया मंशात के खिलाफ। तो जैसे ही टीम वहां पे पहुंची तो मंशात फरोशों ने पुलिस को देखकर उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 3 मुल्जिमान जख्मी, जबकि 5 मुल्जिमान जो है वो जो गिरफ्तार किए गए। जख्मियों को जो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जो 5 मुल्जिमान थे उनको थाने मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि मंशात फरोशों के खिलाफ जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें बड़ी तादाद में मंशात, पैसे और असलहा जो है वो पुलिस ने बरामद किया है। फायरिंग का तबादला जो है वो अब से कुछ देर पहले तक जारी था और पूरा ही इलाका जो है वो मैदान जंग बना रहा, जबकि जो जहानाबाद है वो मंशात का एक